السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر و دجا، طیبہ کے شمس و ضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہا، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غم زدوں کا سہارا، جن کی عظمت و شان دیکھنی ہو تو پوچھو بریلی کے امام سے، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے حضرات، محبت و قیدت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تحلیوں میں سجا کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہ چہے، ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہ چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہ کہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے، تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، تم میں سے کون اچھا کام کر رہا ہے۔ حضرات، خدائی دستور ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ضرور ہے، بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر انسان کو، ہر جاندار کو اس دار فانی سے لوٹ کر جانا ہے، اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ صد افسوس ہے کہ ہم انسان ہیں مگر ہمیں موت کا خیال نہیں آتا، جبکہ ہمارا یقین ہے اور ہم جانتے بھی ہیں، ہم مان
مانتے بھی ہیں. روزانہ ہمارے سامنے کئی جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں. یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں. ہم گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں اور کئی قسم کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں. حضرات محترم، موت کا پنجہ بہت مضبوط ہے. وہ ہمیں بند کوٹریوں اور مضبوط قلعوں میں بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو تمہیں موت آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. تم جہاں کہیں بھی پہنچ جاؤ وہاں تمہیں موت آ جائے گی، وہاں تمہیں موت آ جائے گی. تبھی تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. حضرات محترم، موت تو آ ہی جائے گی، چاہے وہ انسان کسی بھی کوٹری میں جا کے چھپ جائے، چاہے وہ انسان کسی بھی جو ہے بلڈنگ کے اندر جا کے چھپ جائے، کسی بھی گنبد میں جا کے چھپ جائے، موت تو آ جائے گی. موت سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. جب جس کی موت لکھی ہے اسی وقت موت آئے گی. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا کہ جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہنس ہنس کر باتیں نہ کرو، ہنس ہنس کر باتیں نہ کرو، کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی قسم، جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جو میں جانتا ہوں وہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. حضرات محترم، موت کو یاد کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حاضم لذات الموت، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو مٹانے والی ہے. حضرات محترم، حدیث شریف میں صاف طور پر ظاہر ہے کہ موت جو ہے بہت بڑی بھلائی ہے، اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور انسان کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ انسان کہ جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کا حشر جو ہے شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. موت کو یاد کرنے والا کتنا نیک بن جاتا ہے اگر دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو گویا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گی. حضرات محترم، حدیث شریف میں ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے. اب اگر کسی کا انتقال ہو جائے آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے. آج تو آج یا کل، آج نہیں تو کل، جب جس کی موت لکھی ہے تب تو موت آئے گی ہی. تو ہمیں افسوس کرنے سے کیا فائدہ، کیونکہ جب آپ جشن مناتے ہیں، آپ کے گھر میں کسی چیز کا پروگرام ہوتا ہے، آپ اپنے جنم دن کا جشن مناتے ہیں تو آپ کے دوست آتے ہیں، آپ کے فرینڈ آتے ہیں اور آپ کو جو ہے آپ کے لیے گفٹ لے کے آتے ہیں، آپ کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں. تو آپ اس تحفے کو لیتے ہیں، آج آپ اس گفٹ کو جو ہے خوشی بخوشی لے کے رکھ دیتے ہیں اور دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، دوستوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں. لیکن موت بھی تو ایک تحفہ ہے نا، تو موت سے پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، موت سے پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جب یہ حدیث شریف میں ہے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے تو پھر ہمیں اس سے غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور سنو پیارے حضرات محترم، اللہ علماء فرماتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یعنی موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ذریعہ ہے، یعنی ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے. حضرات محترم، ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کی روح نکالنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت، کیا کبھی تم نے
نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح نکالتے ہوئے دیکھا ہے، دوسرے دوست کی روح نکالتے ہوئے دیکھا ہے، تو ملک الموت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا پروردگار، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ تم نے کبھی ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے کہہ دو کہ کیا کبھی تم نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی ملاقات کو برا جانتے ہوئے پایا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو ملک الموت آ کر کے کہا، جب ملک الموت آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری روح ابھی قبض کر لو۔ اس سے پتہ یہ چلا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہے محبوب سے ملاقات کا شوق رکھنے والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا ہے، اور بغیر موت کے محبوب سے ملاقات ناممکن ہے۔ حضرات محترم اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جو ہے آپ جس کام سے گئے تھے وہ کام کر کے جب آپ واپس آ رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ آپ نے جس قبر میں جو ہے عذاب ہو رہا تھا اسی قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، اسی قبر میں نور ہی نور چمک رہی ہے۔ عرض گزار ہوئے کہ اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب جو ہے اس قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، اے روح اللہ، یہ انسان بہت ہی بدکار تھا، یہ انسان بہت ہی سیاکار تھا، یہ انسان بہت ہی گناہ گار تھا، یہ بہت ہی خطا کار انسان تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑی تھی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس بچے کی ماں نے اس بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور وہ لڑکا جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو استاد جی نے پڑھایا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آئی کہ میں کیسے اس انسان کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو۔ یعنی یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں، یہ بسم اللہ کی فضیلتیں ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس بچے کے باپ جو ہے عذاب سے جو ہے چھٹکارا پا گیا، اس کے عذاب سے جو ہے دور ہو گیا۔ یعنی یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں، بسم اللہ کی فضیلتیں ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اگر قرآن کی ایک سورت پڑھے، اب اگر کوئی انسان اگر قرآن کا ایک پارہ پڑھے تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک پڑھا کریں، علم دین حاصل کیا کریں۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو کیسے آگے بڑھیں گے، کیسے دین کی تعلیم آپ حاصل کر سکیں گے؟ جب آپ پڑھیں گے نہیں تو کیسے آپ دین کے بارے میں جان سکیں گے، کیسے آپ اپنی اسلامی مذہب کے بارے میں جان سکیں گے؟ پڑھنا تو بہت ضروری